اصل میں یہ جو آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں یہ مجھے آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو ہم نے یہاں پر کھیتی میں ہم نے بیج بونا ہے، ہل چلانا ہے، اس کے بعد جب فصل کا وقت آنا ہے نا تو وہ آخرت میں جا کے ملے گا۔ کیا میرا ویژن ہے جو میں چاہتا ہوں میں کر نہیں پایا، بہت سے ایسے میرے پاس سورسز کی بہت کمی ہے۔ اپنی پرسنل لائف کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اتنا ہیوج ماشاءاللہ بزنس کو تھوڑا خود ہی بتائیں آپ کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو ہی پتہ ہونا چاہیے تو بہت ہے۔ آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ چاہتا ہے۔ پوری کائنات میں جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو بے عزتی پیچھا کرتی ہے، تعاقب کرتی ہے، لیکن جب کائنات کے بادشاہ سے مانگتے ہیں تو عزت آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ دنیا دے وچ رکھو بندیا ایسا بین کھلون جوندہ رمے حسن سارے مر جاویں تے رون۔ تو اللہ کہتا ہے میری راہ میں اگر تم اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ دیتے ہو تو میں تمہیں 1400 روپے واپس کرتا ہوں۔ دنیا کا کون سا ایسا بزنس ہے بھائی جان آپ بتائیے کہ جس میں 1400 گنا نفع ہو؟ بٹ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ توکل تو اللہ۔ تو فیوریٹ آرٹسٹ، ایکٹر بھی، ایکٹریس بھی؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینما ہال میں شاید 4-5 موویز دیکھی ہوں گی ہول لائف میں۔ خان لائی بہت بڑے آرٹسٹ تھے، بہت بڑے، صدیوں بعد ایسا کوئی آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناصر ادیب صاحب ہیں، بہت اچھے وہ فلمیں لکھتے ہیں۔ تو فیوریٹ کرکٹر اور پھر آپ کی کرکٹ جو ہے یہ ہمارا پیشن ہے، بینگ اے نیشن۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو کرکٹرز میں ڈیوڈ گاور کو میں نے بڑا پسند کیا ہے، اسٹیون فلیمنگ۔ پاکستان میں عمران نذیر بہت اچھا کھیلتے تھے تو ان کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان کھیلتا ہے وہ آ کے پرفارمنس دیتا ہے، آپ اس کو بہت جلد فارغ کر دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں فہد نواز، پبلک سلائف ود فہد نواز کا میزبان، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں 105 ملکوں میں جہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ موجود میرا یہ DMH نیوز کا مقبول ترین پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تہ دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ ہوں اپنی فیملیز کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہوں، اپنے رب کی رحمت کے سائے تلے ہوں۔ ویورز، آپ لوگوں کا بڑھتا ہوا پیار، آپ لوگ ملٹیپل ٹائم میں مجھے میسیجز کرتے ہیں، میرے چینل پہ آپ کی کالز آتی ہیں، آپ کے واٹس ایپ آتے ہیں، اور جس طرح آپ کا پیار بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے میرے چینل کی، میری ٹیم کی رسپانسبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں وہ پرسنالٹیز لے کر آئیں جو واقعی پبلک سلائف ود فہد نواز اور آپ کے فیوریٹ پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو ویورز، آج آپ کی اس تشنگی کو، اس کریوسٹی کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں نے کوشش کی ہے، ایک بہت ہی ایک ایسے شخص کو میں آج آپ سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں جنہوں نے تھاؤزنڈز، تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، ہنڈریڈز آف انٹرویوز دیے، جن کی کوٹھیوں پہ، جن کے بزنس پہ، جن کی ویلفیئر پہ، جن کی آرگنائزیشنز پہ، جن کے مطلب دنیا کے 34 ملکوں میں پھیلا بزنس پہ، جن کی پرسنالٹی پہ بہت انٹرویوز کیے، ایک دن فلانے چینل کے ساتھ، ایک دن فلانے چینل کے ساتھ۔ میں وہ نہیں کروں گا، میں اس پرسنالٹی کے، انچانٹنگ پرسنالٹی کے آپ کو وہ اسپیکٹس دکھاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور وہ آپ ایگرلی آپ ویٹ کر رہے ہیں اس پرسنالٹی کے ان اسپیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے جن کے لیے آپ مجھے بار بار فورس کر رہے ہیں کہ فہد بھائی، کوئی کہتا فہد صاحب، کوئی کہتا فہد بھائی، کوئی کہتا فہد، کہ ہمیں ان صاحب کی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، فار گاڈ سیک۔ تو آج آپ کی وہ کریوسٹی ختم، That's going to be end right now. جی ویورز، آج میرے ساتھ ہیں none other than one and only زبیر احمد انصاری صاحب۔ جی زبیر احمد انصاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی فائن، تھینک یو، ٹھیک ہیں آپ؟ شکریہ۔ DMH نیوز کے موسٹ پاپولر پروگرام پبلک سلائف ود فہد نواز میں آپ کو خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ میں کتنا بولا دیکھا آپ نے، اور کتنا شکریہ کہہ کے۔ اب جب آپ ان کی ذات میں تھوڑا سا جھانکیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے زرخیز انسان ہیں۔ یہ شکریہ سے ایسا آپ دیکھیے گا، یہ پورے پروگرام کو ٹیک اوور کریں گے جس طرح انہوں نے دنیا کے 34 ملکوں میں بزنس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ میں ڈاکٹر صاحب بھی کہوں گا آپ کو۔ شکریہ فہد نواز بھائی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، مائی پلیجر سر، مائی آنر۔ اور ایک انتہائی منجے ہوئے پرانے آپ میڈیا میں کام کرنے والے ہیں اور تھک اینڈ تھن کو سمجھتے ہیں۔ میری آنر ہے کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں سر۔ کمپلیمنٹس، ہائیلی اوبلائجڈ۔ زبیر انصاری صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے جو آپ کے ملٹیپل جو آپ کے اسپیکٹس ہیں، آپ غریبوں کے مسیح ہیں،
آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والے انداتا ہیں، آپ ہزاروں لاکھوں گھروں کی کفالت کرنے والے وہ شخص ہیں جو کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آتا، آپ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ فرشتہ ہیں جو لوگوں کی ایسے مدد کرتا ہے جیسے میرے رب العزت نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آج آپ کی ان چیزوں سے وہ پردہ تو اٹھ گیا، ساتھ ساتھ آپ نے ایک اپنی ایک سیاسی تنظیم کا بھی، ایک پارٹی کا آپ نے آغاز کیا ہے، اور وہ بڑا ہی اچھا آغاز ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی، اس کو بھی ہم کور کریں گے۔ اب آپ ذرا اپنے کچھ ان پہلوؤں پہ سے پردہ اٹھائیں جو آج تک ہماری ویور سے وہ ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اتنا ہیوج ماشاءاللہ بزنس کو تھوڑا خود ہی بتائیں آپ اپنے بارے میں پلیز۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ آپ کو طاقت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس میں انسان کی ذاتی طور پہ تو کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی، یہ سب من جانب اللہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میری لائف ہے، میرے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان کی دعائیں شامل حال ہیں، اور جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا جو آپ نے بہت ساری انٹرو میں باتیں کہیں، کبھی کچھ تو وہ میں کنسیڈر نہیں کرتا، ابھی طفل مکتب ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی دنیا نے بہت کچھ سکھانا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ بالکل یہ گود سے لے کے اور گوڑ تک جو ہے سیکھ کا عمل ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا، یا میں انٹلیکچوئل ہو گیا، یا میں بہت قابل ہو گیا، تو یہ اس کا خام خیال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ہر لمحے آزماتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے میرے پروردگار کا بہت سٹرونگ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھ جائے کہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ایک 3 لائنیں ہیں، اور اس کا جو میننگز ہے اگر اس پہ غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضابطہ حیات سیدھا ہو جائے گا، اور فلسفہ زندگی کا پتہ چل جائے گا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بہت سمپل، تین لائنیں کہ جو ہم نے یہاں پر کھیتی میں ہم نے بیج بونا ہے، ہل چلانا ہے، اس کے بعد جب فصل کا وقت آنا ہے نا تو وہ آخرت میں جا کے ملے گا۔ کیا بات؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سنٹینس کو سمجھنے کے بعد کافی حد تک بہتری آئی ہے میرے اندر، ایک چینج، ایک تبدیلی، بینگ اے انسان، بینگ اے ہیومن بینگ۔ تو بہت سی خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ میں بھی ابھی بہت گنجائش باقی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اظہر بھائی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی ہیں، لاکھوں اندیکھے ہاتھ ہیں جن کو آپ اندیکھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ان گھروں کی کفالت کا، ان گھروں کی کچن چلانے کا، اور جن گھروں میں پڑھے لکھے نوجوان بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے چھوٹے بھائی بے روزگار بیٹھے، آپ ان کو روزگار بھی فراہم کرتے ہیں، تو وہ لاکھوں ہاتھ بارگاہ الہی میں آپ کے لیے نہیں اٹھتے؟ اصل میں یہ جو آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں یہ مجھے آپ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ میں ایکسپوز نہیں کر رہا، میں اگر آپ کی چیز نہیں بیان کروں گا تو میں اپنے پیشے سے بددیانتی کروں گا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو ہی پتہ ہونا چاہیے تو بہت ہے۔ آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ چاہتا ہے۔ دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، لوگ رسپیکٹ میں آ جاتے ہیں، کوئی آنکھ اٹھنے سے پہلے ہی جھک جاتی ہے، کیونکہ رب کائنات چاہتا ہی نہیں کہ میرے اس بندے پہ آنکھ اٹھے۔ وہ دعائیں، آپ کے کام جو بہت سے پڑھیں، بہت سے کام میں جو میرا ویژن ہے، جو میں چاہتا ہوں، میں کر نہیں پایا۔ بہت سے ایسے میرے پاس سورسز کی بہت کمی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اپنی بارگاہ خداوندی میں، اللہ جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تو جو کمایا کروں گا سب بانٹ دیا کروں گا۔ اچھا، میں کرتا ہوں، بانٹتا ہوں کچھ تھوڑا بہت، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو کانوں کان نہیں خبر جو کتنے نیک کام کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ڈھونڈرا ہی پٹ گیا، لوگوں نے شور ہی مچا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ابھی ہوا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ایک ایسا کام کرنا چاہیے کہ میں نے ایک پنجابی کے ایک اشعار میں سے کچھ ایک شعر نکالا کہ دنیا دے وچ رکھو بندیا ایسا بین کھلون، دنیا دے وچ رکھو بندیا ایسا بین کھلون، جوندا رویں حسن سارے مر جاویں تے رون۔ تو اگر یہ فلسفہ ایمانداری کے ساتھ اس کو چلایا جائے، اور میرا ایک اور بھی، آپ نے کیونکہ سوالات ایسے کر دیے، دنیا بزنس کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں دیا ایسا ایک پودا ہو، اس کی 7 شاخیں ہوں، ہر شاخ پہ 100 دانہ ہو،
اور اللہ چاہے اس کو 2 چند کر دے. یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ منیمم 2 چند میں ڈبل کرتا ہوں, 2 چند میں 2000 گنا بھی ہو سکتا ہے, 2 چند میں ڈبل بھی کروں تو اللہ کہتا ہے میری راہ میں اگر تم اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ دیتے ہو تو میں تمہیں 1400 روپے واپس کرتا ہوں. میں تو بھائی وہ کاروبار کرنے والا بندہ ہوں. دنیا کا کون سا ایسا بزنس ہے بھائی جان آپ بتائیے کہ جس میں 1400 گنا نفع ہو؟ بٹ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ توکل تو اللہ, آپ کا توکل کتنا ہے اس کی ذات کے اوپر. میرے فادر جب دنیا سے جانے والے تھے 94 میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے. 93 میں ایک چھوٹی سی ڈائری انہوں نے مجھے بلایا. بہت پیار کرتے تھے مجھ سے, بہت پیار کرتے تھے. ہی از مائی بیسٹ فرینڈ, بہت اچھے دوست تھے میرے. ان کی جھلک میرے اندر لوگ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ میرے باپ کی جھلک مجھ میں ہے. تو وہ ڈائری میں لکھا ہوا تھا 1000 اینٹ, کسی مسجد میں بھیجی ہوگی. آگے لکھا ہوا اس زمانے میں 1 روپے کی اینٹ آیا کرتی تھی. آگے لکھا ہوا 10,000, پھر کہیں لکھا ہوا 5,000 تو اس کے آگے 50,000, کہیں 10,000 تو اس کے آگے 1,00,000. میں نے کہا ابا یہ کیا ہے, سمجھ نہیں آئی. کوئی نہ تو میتھمیٹیکل قسم کا فارمولا سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. تو میرے فادر نے کہا بیٹا یہ میرے اور میرے رب کا حساب ہے. جب میں کچھ بھی دیتا ہوں تو دے دنیا اس نے مجھے کہا ہے تو میں پورا کر لیتا ہوں. جب وہ مجھے پورا کر دیتا ہے دے دنیا میں لکھ لیتا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ اس کام میں اپنے باپ سے آگے جایا جائے. وہ دے دنیا لیتے تھے لیکن میں نے قرآن کی آیتیں مبارکہ پڑھی, میں تو ایک کا 1400 روپے لوں گا اور وہ آپ لیں گے, وہ میں لوں گا. اس لیے پوری کائنات میں جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو بے عزتی پیچھا کرتی ہے, تعاقب کرتی ہے. لیکن جب کائنات کے بادشاہ سے مانگتے ہیں تو عزت آپ کا پیچھا کرتی ہے, آپ کو وہ عزت دار بنا دیتا ہے. جتنا رو کے جتنا گڑ گڑا کے اس سے مانگیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں پیسوں کی کوئی قلت ہو گئی, اب راشن تھوڑا زیادہ ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ یقین جانیں بھائی کہ میں نے اپنے باہر لان میں کھڑا ہوا, فجر کی نماز پڑھی اور باہر آ کے میں نے کہا یا رب العالمین اگر تو نے مجھے اس راشن کے لیے پیسے نہ دیے تو جتنی دنیا آئے گی سب کو کہوں گا اللہ میاں نے پیسے نہیں دیے. اب وہ کتنا بڑا ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا کو, میں جھوٹ تو نہیں نا, آپ عام دیکھ لیں یار رب نے کام ہی نہیں کیا, پیسے نہیں دیتے. تو جب میں نے یہ کہا نا اس کی قدرت جو ہے وہ کام کیا اور اس نے کارخانہ قدرت کا پہیہ چلا, سارے معاملات 2-3 دن میں سیدھے ہوئے. تو توکل جو ہے انسان کو بڑا رکھنا چاہیے اپنے رب. یہ وہ توکل اور نیت ہے جو آپ کو اس نہج پہ لائی, اس مقام پہ لائی. سبحان اللہ. دیکھیں آپ نے زبیر احمد انصاری صاحب کی یہ بات, میں انصاری پہ بہت انفسائز کر رہا ہوں, بہت زور دے رہا ہوں. میں آپ کو اس کا تھوڑا ہسٹری بعد میں بتاؤں گا کہ میں کیوں انصاری صاحب پہ بہت زیادہ انفسائز کر رہا ہوں. اچھا زبیر صاحب, ویورز جو ہے نا آپ کے وہ اسپیکٹس جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی انچانٹنگ پرسنالٹی, اتنی ڈومینیٹنگ ماشاءاللہ, اور بالکل ینگ, اسمارٹ, انرجیٹک. ہمیں دیکھ لیں ہم باپی ہو گئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اسٹل کوائٹ ینگ. میں رنگین مزاج تو نہیں کہوں گا, یہ گستاخی میں نہیں کرتا. شوقین مزاج تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے, اندر بچہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے نا سر. تو موویز وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے, اپنی بھی, کون سا ملک کی بھی, کوئی اور ملکوں کی بھی. تو کوئی فیوریٹ آرٹسٹ, ایکٹر بھی, ایکٹریس بھی؟ اچھا بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اس میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں سچ بولا جائے, بس کوشش نہیں ہوئی پتہ. کیونکہ یہ جو جب یہ آن ایئر ہوگا وہ لوگ جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں وہ کہیں گے جھوٹ بولے. ہاں جی, اور آپ پڑ جائیں گے تو پھر وہ تو بات ہی ختم ہوگی نا. جب انسان جھوٹ بولے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لائف میں مزہ نہیں. میرے وہ دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے جہاں میں پیدا ہوا تھا, وہ لوگ بھی دیکھیں گے. آپ کے بوزم فرینڈس جو ہیں آف کورس جو میرے ساتھ تھے. جو موویز کا جہاں تک تعلق ہے مجھے شوق نہیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں سینما ہال میں شاید 4-5 موویز دیکھی ہوں گی ہول لائف میں, جن میں چند ایک تو مجھے زبانی یاد ہے. اچھا. ایک مولا جٹ تھی, امراؤ جانزہ تھی, ٹھیک, ایک دو اور تھی اسی زمانے میں. تو ہسٹری کریٹر فلم ہے بس مطلب وہی ہے. اچھا گھر میں ایک عجیب اتفاق ہے کہ میری گھر والے یہ کہتے ہیں فیملی میں کہ یار میری مووی کبھی پوری ہوتی ہی نہیں. اگر وہ کبھی کوئی فلم لگا دیتے ہیں تو یہ اتنے ٹائم میں کوئی 2-4 لوگ آ جاتے. اچھا پھر ابھی دوبارہ اندر جاتا ہوں اسے سے ٹوٹ جاتا ہے, پھر بیل. تو وہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پوری مووی ہوئی ہو. کہیں کچھ فائٹ والی اگر موویز ہونا, ایکشن موویز, وہ مجھے پسند ہے. اچھا نہیں, میں نے موویز کے ہٹ کے میں نے کیا کہ کوئی فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس ہوتی ہیں کہ جو چلے آپ نے چند منٹ کے لیے دیکھا, تھوڑی دیر کے لیے دیکھا, لیکن وہ اپیل ہوا, آپ کو اچھا لگا کہ نہیں یار یہ ایکٹر اچھا ہے یا یہ ایکٹریس اچھی ہے. تو ایسا کوئی ایکٹر یا ایکٹریس ایڈکٹیو کا. سلطان بھائی بہت بڑے آرٹسٹ تھے, بہت بڑے, نو ڈاؤٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں بعد ایسا کوئی آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ناصر ادیب صاحب ہیں, بہت اچھے, وہ فلمیں لکھتے ہیں. تو میرے ملک میں یہ میں سمجھتا ہوں اثاثہ ہے ہم لوگوں کا, جنہوں نے کام کیا, لیجنڈ ہیں. ایک اللہ کے پاس چلے گئے, اور ناصر ادیب بھائی ابھی بھی جو ہے ان کا آپ کو پتہ ہے گنیز بک آف ورلڈ میں ان کا نام بھی ہے.
मैक्सिमम फिल्म जो लिखी है उन्होंने। हाँ जी, तो ये तो हो गया। अच्छा, स्पोर्ट्स आप माशाल्लाह अभी भी ट्रैक सूट में हैं, इस टाइम मेरे ख्याल जॉगिंग करके आ रहे होंगे, तो फेवरेट स्पोर्ट्स? मैं क्रिकेट बहुत मैंने खेली। क्रिकेट बहुत खेली जी। और मुझे ये भी पता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली तमाम टीमें आपके साथ बड़े इन टच उसमें रहती हैं और बड़े आपके अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तो फेवरेट क्रिकेटर और फिर आपकी क्रिकेटर्स के साथ, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ये हमारा पैशन है, बीइंग अ नेशन। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो क्रिकेटर्स में मैं डेविड गावर्ड को मैंने बड़ा पसंद किया है और स्टीवन फ्लेमिंग जो न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे हैं, एक्स कैप्टन, बिल्कुल मेरा अच्छे दोस्त थे और ये बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। पाकिस्तान में कोई फेवरेट क्रिकेटर्स? पाकिस्तान में इमरान नज़ीर बहुत अच्छा खेलते थे। इमरान नज़ीर जी, तो उनको सियासत की नज़र कर दिया गया। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो नौजवान खेलता है वो आके परफॉर्मेंस देता है, आप उसको बहुत जल्द फारिग कर देते हैं, या नौजवानों को प्री मिच्योर आप खिला देते हैं, या उनको मिच्योर होने के बाद अगर हर प्लेयर पे एक बैट पैच आता है उसको टाइम देना चाहिए। क्रिकेट का असूल है बैट एंड बैट टुगेदर आ रहा है, बल्ला गेंद के ऊपर आ रहा है और वो बंदा खेल रहा है तो उसको खेलने के लिए वक्त चाहिए। हर दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं कि जिसका बुरा वक्त नहीं आता। क्रिकेट अच्छा और बुरा वक्त का नाम होता है। एक बंदे का अच्छा वक्त है तो वो सीजन में 5, 7, 10, 100 खड़का देता है, और एक बंदा बैड पैच में जा रहा है तो वो 0 पे 3 दफा आउट हो जाता है। तो ये क्रिकेट जो है इसको दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे नफ्सियात के माहिरीन जो है क्रिकेटर्स की कोचिंग कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ रिश्तेदारों की माहिरीन जो है कोचिंग कर रहे होते हैं कि मेरा कौन सा रिश्तेदार है जिसको मैंने एडजस्ट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। जुबैर अहमद अंसारी साहब, इनफैक्ट आपने इमरान नज़ीर की बात की, वो सियासत की नजर हुए, जबकि हकीकत आपको भी पता, हकीकत मुझे पता कि वो सियासत की नहीं, वो मोहब्बत की नजर हुए। यहाँ पे आपने पता डाला नहीं, वो एक अलग बात आप कर रहे हैं, मैं एज अ प्लेयर बात कर रहा हूँ। इमरान नज़ीर एक बहादुर क्रिकेटर है। क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज होती है बहादुरी। आपके सामने दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर आया है, आपके अंदर खौफ नहीं है, फियर नहीं, आप उसको हुक कर रहे हो, पुल कर रहे हो, कवर ड्राइव खेल रहे हो, कट खेल रहे हो, ग्लास कर रहे हो, स्वीप कर रहे हो, कोई भी शॉट उसे खेल रहे हो ना, आप बिल्कुल अपने हौसले से खेल रहे हो, आपके अंदर खौफ नहीं। जिस वक्त बैट्समैन के अंदर किसी दुनिया के बॉलर का खौफ आ जाएगा ना, शोएब अख्तर जब आया था तो इंडिया की तमाम टीम की टांगे कांपा करती थी, डोमिनेट कर गया था सब। सिद्धू की जान निकल जाया करती थी। एक उसने अभी मैंने उसका पिछले दिन क्लिप देखा, सिद्धू कहता है, एक और भी प्लेयर शायद आया था, कपिल देव साथ था, तो उसने उसे कहा कि आपको दुनिया में कभी कोई खतरा लगा, कोई डर लगा सिद्धू को, तो उसने कहा कि मैं और कृष्णाचार्य श्रीकांत, वो तो बॉलर था जो छक्का पड़ा था, मियादाद ने मारा। अच्छा, तो वो उसने कहा हम दोनों ओपनिंग पे थे, शोएब अख्तर ने बॉल की और गुजर गई, तो मैं उसके पास, वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कृष्णाचार्य श्रीकांत ने कि यार कमाल लेफ्ट किया। तो कहता वाई गुरु दिस होगा, नजर ही नहीं आई। क्या बात है। अच्छा व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि मैंने जिस टॉपिक को छेड़ा है उस टॉपिक की डेप्थ में जाके जुबैर अहमद अंसारी साहब ने उसको एनालाइज कर दिया, उसको तिया पांचा कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिए। क्रिकेट पे बात हुई तो उन्होंने बता दिया कि ग्लास क्या होता है, हुक क्या है, पुल क्या है, कट शॉट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बल्कि एक वाक्य भी बता दिया। आप ये देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी ये बहुत कम लोगों में अपना जुबैर अहमद साहब, आई एम नॉट फ्लैटरिंग, मैं कुछ चीज एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं वो चीज व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि जो व्यूअर्स आपके बारे में दे वांट टू नो अबाउट यू, अबाउट योर पर्सनालिटी। इनफैक्ट ना, जो लोग कहते थे कि जी हमें जुबैर अहमद अंसारी साहब के बारे में ये जानना है, तो आज वो जान रहे हैं आपके बारे में। जो आप हैं, जो आप करते हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है। बहुत सारे चैनल्स आपको मल्टीपल टाइम में दिखा चुके हैं। ये वो आपके वो एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, इतने लंबे इंटरव्यू में बहुत सिर्फ एक दफा मुस्कुराहट आई है, खास वजह? इतने लंबे हमारे उसमें इंटरव्यू में सिर्फ एक मुस्कुराहट आई है, एक दफा, वो जो अभी ये हमने सिद्धू वाला वाक्य सुनाया, कोई खास वजह इस कंजूसी की? ऑफ कोर्स ये है कि वो मुस्कुराहट थी मेरे पाकिस्तान से मोहब्बत की मुस्कुराहट थी, कि जिसमें शोएब अख्तर ने हिंदू बनिए को ना को चने चुबाए। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि हमें दुनिया में उस मुल्क के लिए, खास तौर पे हिंदुस्तान के लिए, हमारे दिल में नफरत है। इसलिए भी है कि एक तो वो हिंदू बनिया हमारे मुल्क का दुश्मन है, हमारे अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन है, हमारे पाकिस्तान के लोगों का दुश्मन है। और जब भी कोई पाकिस्तानी उनके खिलाफ कोई ऐसा अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑफ कोर्स एक खुशी की लहर दौड़ती है जी। ऑफ कोर्स बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। अभी हम पब्लिक सर्विस विद फहद नवाज के सीजन 4 के एपिसोड 6 में हैं। इंशाल्लाह एपिसोड 7 भी हम जुबैर अहमद अंसारी साहब के साथ ही करेंगे। उस वक्त तक आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे आपके टीवी चैनल्स पे, आपके मोबाइल्स पे, आपके मल्टीपल स्क्रीन्स पे हम इसी टाइम पे हाजिर होंगे। जरूर देखिएगा। अभी टिश्नगी क्यूरियोसिटी बाकी है, अभी और बहुत सारे पहलुओं
پر سے پردہ اٹھنا باقی ہے. زبیر احمد صاحب جاتے رہتے ایک آپ سے پاکستانی عوام کے لیے میسج. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جیو شان سے پاکستان کی عزت کرو, اور یہ عزت اس لیے کرو کہ ان لوگوں سے پوچھو جو پاکستان میں نہیں ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں مسلمان, کہ ان کو وہ کتنا سخت اور مشکل وہ ملک ہے ان کے لیے. اللہ نے مملکت خداداد پاکستان ہمیں دیا ہے, اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں اور اس کے لیے کام کریں. ویئرز, اتنے پیارے اور کمپیکٹ میسج کے ساتھ زبیر احمد انصاری صاحب کے ساتھ, انصاری جو میں انفسائز کر رہا ہوں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا, بتاؤں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.